بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بے شمار درود و سلام اس ہستی پہ جن کے احسانات کی مرہون منت آج ہم بے شمار نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ سامعین کرام، آج ہم قوت حافظہ کے لیے ایک خوبصورت نورانی اور روحانی عمل، بہترین دعا آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ ناظرین، سبق یاد نہیں ہوتا یا پھر نسیان کا شکار ہیں، بھولنے کی بیماری لاحق ہو چکی ہے، تو ہمارا یہ عمل کیجئے، انشاءاللہ نسیان کا مرض ختم ہو جائے گا، قوت حافظہ میں اضافہ ہوگا، ذہنی کمزوری ختم ہو جائے گی، یا یہ کہ پڑھنے کے دوران دماغ تھک جاتا ہے، اکتا جاتا ہے، اکتاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے، دل کرتا ہے کہ اب کتاب کو رکھ دیں، پڑھائی چھوڑ دیں، وقفہ ہونا چاہیے اور ایک لمبا وقفہ ہونا چاہیے، اس طرح کی کیفیت ہو جاتی ہے، اس طرح کی کنڈیشن بن جاتی ہے، تو یہ تحفہ انشاءاللہ خوب مددگار ثابت ہوگا، کر کے دیکھیں۔ دعا ہے، رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مغلوب فانتصر۔ یہ مبارک دعا دشمنوں سے حفاظت کے لیے بھی بڑی اکثیر ہے اور اپنے اندر عجیب تاثیر رکھتی ہے۔ جسے دشمنوں نے تنگ کر رکھا ہو، ستانے میں کوئی بھی کسر نہ چھوڑتے ہوں، وہ اپنے دشمنوں سے حفاظت کے لیے اس دعا کو کثرت سے پڑھیں تو انشاءاللہ ان کے دشمن نہ صرف مغلوب ہوں گے بلکہ اپنے منصوبوں میں ناکام بھی ہوں گے، ان کی سازشیں ملیا میٹ ہو جائیں گی۔ مگر یہاں پہ قوت حافظہ کے لیے اس دعا کا بتانا مقصود ہے۔ رب انی مغلوب فانتصر 100 مرتبہ پڑھیں کسی بھی نماز کے بعد۔ یاد رکھیں، فرض نماز کے بعد پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے یا قوی یا اللہ ایک سانس میں 11 مرتبہ پڑھیں۔ یہ ہر نماز کے بعد کرنا ہے۔ یا قوی یا اللہ ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد، سلام کے بعد دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی اپنی پیشانی پہ رکھیں، یا قوی یا اللہ صرف 11 مرتبہ پڑھیں ایک سانس میں۔ یہ تو آپ نے ہر نماز کے بعد کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی نماز کے بعد جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیں تو رب انی مغلوب فانتصر 100 مرتبہ اس نیت سے پڑھیں کہ نسیان کا مرض ختم ہو جائے، دماغ کی کمزوری ختم ہو جائے، قوت حافظہ میں اضافہ ہو، سبق یاد رہے، بھولنے کی بیماری کا خاتمہ ہو جائے۔ اس نیت سے اس دعا کو پڑھیں۔ پڑھ کر پانی پہ دم کر لیں، ایک گلاس سامنے رکھا ہو پانی کا، پانی کے اوپر دم کر لیں، پانی پی لیں۔ کسی بھی نماز کے بعد ایک دفعہ یہ عمل کرنا ہے، فجر کے بعد کریں، ظہر کے بعد کریں، مغرب کے بعد کریں، عصر کے بعد کریں یا عشاء کے بعد کریں، یا نماز کے علاوہ آپ کے پاس کوئی وقت ہو تو ہماری طرف سے یہ شرط نہیں ہے کہ نماز کے بعد ہی کرنا ہے، کوئی بھی وقت آپ کے پاس ہے، مناسب وقت، آپ اس وقت کر لیں، مگر یہ عمل باوضو کرنا ہے، بغیر وضو کے نہیں کرنا۔ باوضو عمل کریں، قبلہ کی طرف چہرہ ہونا چاہیے۔ اتحیات کی شکل میں یہ عمل کیا جائے تو بہت زیادہ مناسب رہے گا، کیونکہ یہ عاجزی کی علامت ہے۔ اتحیات کی شکل میں بیٹھ کر عمل کرنا یہ عاجزی کی شکل ہے، یہ عاجزی کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تواضع و عاجزی بہت پسند ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو شخص اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ اس کو بلند مرتبہ عطا فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خوب عزت سے نوازتے ہیں، عروج عطا فرماتے ہیں۔ جو شخص تکبر کرے اللہ اس کو رسوا کر دیتا ہے۔ آج کی خوبصورت ویڈیو میں بس اتنا ہی۔
اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔